نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کے آغاز میں آپ کے ساتھ کچھ حقائق شیئر کرنا چاہوں گی جس سے آپ کو یہ پورا سینیریو اور جو صورتحال بنی ہوئی ہے اور جو مسائل ہیں اور پھر ان کا جو حل ہوگا وہ بھی اسی سے آپ کو سمجھ آئے گا۔ یہ بڑی بنیادی سی بات ہے کہ انسان کو ہمیشہ ایک دوسرے پر غلبے کی خواہش رہی ہے، تو اسی کے لیے جنگوں کے طریقے شروع میں ایک فرد دوسرے فرد کے ساتھ دو بدو لڑتا تھا، یا پھر اس کے بعد تلوار آ گئی، توپ آ گئی، بندوق آ گئی، یہ جنگیں ویپن وار جس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد اٹامک وار شروع ہوئی، اور اٹامک وار آپ کو جیسے کہ پتہ ہی ہوگا جو ایٹم بام تھا وہ امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر پھینکا تھا، اور اس کے نتیجے میں جتنے اس جگہ پہ لوگ تھے، عمارتیں تھیں، جو سر و سامان تھا وہ سب دھواں بن گیا تھا، اور وہ انسان، ہڈیاں، گوشت سب کچھ ختم ہو گیا تھا کچھ رقبے کے اندر، اور جو اس کے باہر کا رقبہ تھا اس پر بھی اثرات آئے، اور آج تک ان کی جو جنریشن ہے ان کے اندر جینیٹک ایب نارمیلٹیز جو ہیں وہ موجود ہیں اس ریڈیو ایکٹیویٹی کی وجہ سے جو کہ ان کے جسموں تک پہنچ گئی۔ لیکن ہوا کیا، اس کے اندر انسان بھی ختم ہو گئے اور جو ریسورس تھا، میٹیریل ریسورس تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو پھر یہ سوچا گیا کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس کے اندر انسان تو ختم ہو جائیں، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ یعنی ہماری راہ میں ریزسٹنس ہیں یا ہماری بات نہیں سنتے یا مانتے، ان کو ختم ہو جانا چاہیے، لیکن جو ان کے وسائل ہیں، جو ان کی دولت ہے، جو ان کی مشینری ہے، جو ان کے کارخانے اور عمارتیں ہیں، وہ سلامت رہنی چاہیے تاکہ وہ وسائل ہم استعمال کر سکیں۔ تو پھر بایولوجیکل وار کہ کوئی ایسا جرثومہ ہو، کوئی ایسا جراثیم ہو جو کہ پھیلا دیا جائے اور اس کے نتیجے میں انسان تو ختم ہو جائے مگر عمارتوں کو اور ان ریسورسز کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس کی باز گشت بھی آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ بایولوجیکل وار میں کیا کیا کس طرح سے ہوتی ہے۔ یہ دوسرا طریقہ تھا۔ اچھا، اس کے بعد اس سے بھی آگے چل کے یہ سوچا گیا کہ کوئی ایسی تدبیر ہونی چاہیے کہ یہ تمام انسان بھی موجود رہیں اور ان کے جتنے ان کے پاس وسائل ہیں یہ بھی موجود رہیں، لیکن وہ ہمارے کہنے پہ چلنے لگیں، وہ ہمارے اشاروں کے غلام ہوں۔ ہم جو ان کو کہیں، لیفٹ، رائٹ، سٹ، کھڑے ہو جو، سٹینڈ، جو بھی ہے، بس وہ ہمارے غلام ہو جائیں، وہ ہمارے آگے ہماری مرضی پہ چلیں۔ تو اس وار کو، اس جنگ کو، یہ جو جنگ جس کے نتیجے میں یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان جو ہوتے ہیں وہ بالکل سلیوز بن جاتے ہیں، وہ اپنے دماغ سے سوچنا چھوڑ دیتے ہیں، جو ان کو کہا جاتا ہے وہی وہ کرتے ہیں، اور ان کے وسائل جو ہیں وہ بھی دشمن کے کام آتے ہیں۔ تو آج کا یہ دور جو ہے یہ کلچرل وار کا دور ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگوں نے ضرور تہذیبی جنگ یا کلچرل وار، سیموئل ہنٹنگٹن کی کتاب ہے وہ پڑھی ہوگی، اس کے اندر وہ خود یہ کہتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کی جو تہذیب ہے وہ ایک طرف ہے اور اس کی مد مقابل تہذیب ایک ہے، اور وہ اسلامی تہذیب ہے، اور وہ ہمارا ہدف ہے۔ مغربی تہذیب اب کیا ہے، اس کی بنیادیں کیا ہیں، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہمیں جو اگلی چیزیں ہیں ان کا اندازہ ہوتا رہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ پہلی چیز جو مرد اور عورت کی مساوات ہے، اور پھر عورت کا معاشی استقلال ہے، اور تیسرا دونوں صنفوں کا آزادانہ اختلاط ہے۔ یہ مغربی تہذیب کی بنیاد ہے۔ اب اس تہذیب کو غالب کرنے کے لیے، اس تہذیب کو پھیلانے کے لیے بہت سارے معاون ادارے جو ہیں وہ بھی قائم کر لیے ہیں، اور وہ بھی اسی ہدف کو حاصل کرنے میں کی طرف پیش رفت اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے ہیں۔ اس ادارے کا نام بھی آپ جانتے ہی ہیں، اقوام متحدہ، جو قوموں کے درمیان ایک پنچایت کا کردار ادا کرنے کے لیے ادارہ بنا 1945 میں، اور اس کے فوراً بعد ہی خواتین کمیشن کا قیام عمل میں آ گیا، اور وہ 1946 میں ہوا۔ اس کو UN کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن بھی لکھتے ہیں ایبریویشن میں، اور اس کے کچھ ہی سالوں کے بعد 1979 میں سیڈا منظور ہوا۔ یہ ایک معاہدہ ہے جو کہ
elimination of all types of discrimination against women, ہر قسم کا جو امتیازی سلوک ہے عورت کے ساتھ اس کے خاتمے کے لیے یہ معاہدہ ہوا. اس پر ملک کے بیشتر ممالک جو ہیں وہ سائن کر چکے ہیں. پاکستان بھی اس کا سگنیٹری ہے, اور سگنیٹری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس معاہدے کے تحت جو چیزیں طے ہوتی ہیں, معاہد ممالک جنہوں نے معاہدے پر دستخط کیے ہیں وہ پابند ہوتے ہیں اس پر عمل کرنے کی. اس کی روشنی میں بیجنگ میں 13 نکات پر مشتمل بیجنگ پلیٹ فارم آف ایکشن جو ہے وہ طے ہوا, اور اس کے بعد پھر اسی کو لے کے آگے چلا جا رہا ہے. میلینیم ڈیولپمنٹ گولز, ان 13 کی بجائے 8 گولز کو طے کیا گیا, اور اس کے بعد سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہوئے جو کہ اسی وہی ہیں, لیکن جو ان سب میں مشترک بات ہے وہ یہ ہے کہ جینڈر ایکویلٹی ہونی چاہیے, عورت اور مرد کی مساوات جو ہے اس کو عمل میں لایا جائے. اسی کا ایک اور یہ میں جو اسی سلائیڈ پہ اوپر جو لکھا ہوا ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتانے لگی ہوں کہ یہ قاہرہ میں ایک کانفرنس ہوئی تھی 1994 میں, پاپولیشن اینڈ ڈیولپمنٹ ICPD, اور یہاں پہ یہ پلان کیا جا رہا تھا کہ دنیا کے اندر آبادی کو کیسے کم کیا جائے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہوئی, لیکن آؤٹ کم ڈاکیومنٹ میں جو ایک بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جن عورتوں کی جاب ہے اور وہ زیادہ پڑھی لکھی ہیں وہ ان کے بچوں کی تعداد کم ہے, اور وہ پوری پھر کیلکولیشن تھی کہ اگر اتنی عورتیں اتنا پڑھ جاتی ہیں, اتنی جاب کرتی ہیں تو بچے اتنے کم ہو جائیں. تو جو سلوگن بنایا گیا وہ یہ تھا کہ عورت کو اعلیٰ تعلیم دو تاکہ آگے وہ ملازمت کرے گی, بچے خود بخود کم ہوں گے, اور جو آبادی میں کمی کا ہدف ہے وہ حاصل کیا جا سکے گا. اب ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ, تو یہ اصلاً اسی ساری تہذیب کو, اسی چیز کو عمل درآمد کرنے کے لیے اور ممکن بنانے کے لیے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہوتی جا رہی ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور بڑا آج کل آپ بھی سنتے ہوں گے انسانی حقوق کے, تو UN کا ہی ایک چارٹر ہے, بیسک ہیومن رائٹس بھی اس کو کہتے ہیں, ہیومن رائٹس کا بھی وہ چارٹر جو وہاں پہ لکھا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ہر انسان آزاد ہے اور اس کی اپنی مرضی ہے, وہ جیسے چاہے وہ رہے, جو چیز وہ چاہے اپنے لیے پسند کرے. تو اسی کے تحت آج کے بھی جو انسانی حقوق کا سہارا لے کے یا اس کی دلیل پر جو بات کی جاتی ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے ہم جس اپنے زوج کا چناؤ کریں ہم اس میں آزاد ہیں. ہمارا یہ انسانی حق ہے کہ ہم چاہیں تو ایک عورت ہونے کے ناطے ایک مرد کے ساتھ شادی کر لیں, عورت ہیں تو کسی عورت کے ساتھ ہی شادی کر لیں, یا کوئی اور تیسرا جینڈر ہے ہم اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیں. یعنی یہ ہمارا حق ہے, انسانی حق ہے کہ ہم جس کے ساتھ چاہیں زندگی گزاریں, یہ ہمارا اپنی باڈی ہے, ہمیں اس پر اختیار ہے. دوسرا صنف کا چناؤ ہے, یہ بھی ایک اسی موومنٹ کی اگلی سٹیج پہ چل کے جو اس پر بات ہو رہی ہے کہ جینڈر سلیکشن جو ہے, میں اپنی صنف مطلب پیدا تو پتہ نہیں میں لڑکی ہوئی ہوں یا لڑکا ہوا ہوں, لیکن اب میں نے یہ سوچا ہے کہ مجھے لڑکی نہیں لڑکا ہونا چاہیے. یعنی مجھے اس کا بھی اختیار ہو کہ میں اگر لڑکا بننا چاہتی ہوں تو میں وہ لڑکا بن جاؤں. اور یہ اس پر باقاعدہ قانون سازی ہے, اور فرانس میں پڑھ رہی تھی اس دن کہ انہوں نے 18 ایئرس سے کم کر کے 17 ایئرس ایج کر دی ہے کہ جو کسی بھی شخص کو اختیار ہے کہ وہ اپنا جینڈر جو بھی چوز کرے اس کے مطابق اس کی تھوڑی سی سرجری کر دی جائے اور کچھ ہارمونز دے دی جائیں تاکہ اگر وہ عورت ہے تو وہ مرد کے کچھ کیریکٹرز اس میں آ جائیں. یہ صنف کا چناؤ, اور یہ بھی یہ کہ ہمارا بنیادی حق ہے. اس کے ساتھ اگلی بات جو ہے وہ کردار کا چناؤ ہے. کردار کا چناؤ کا کیا مطلب ہے؟ میرا رول, مطلب میں ماں ہوں یا میں باپ ہوں. اب اگر ماں ہوں تو میں ظاہر اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا اس طرح سے ہے, میرے جسم کو بایولوجیکلی اور ایناٹومیکلی اس طرح کا بنایا ہے کہ ووم جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہے. لیکن اس کو بھی اب مرد کے پیٹ میں امپلانٹ کر کے مرد کو ماں بنانے کے لیے سائنس کام کر رہی ہے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس کی جسم کی ساخت اس طرح کی بنائی, سارے ہارمونز اس طرح سے بنائے کہ اس کے سیکنڈری سیکشل کیریکٹرز جب ڈیولپ ہوتے ہیں تو وہ ماں اپنے بچے کو فیڈ کراتی ہے. اب یہی والے ہارمونز دے کے تو مرد جو ہے اس کے یہ سیکنڈری سیکشل کیریکٹرز ڈیولپ کر کے تو ماں جو ہے وہ باپ
کہنے کو وہ باپ تھا، اب وہ ماں بن گیا تو وہ اپنے بچے کو فیڈ بھی کرا لے گا. اور اسی کے مطابق جو انگلش کی ڈکشنریز ہے ان کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے. جیسے پہلے یہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہم مس بولتے تھے، اس سے پتا لگتا تھا کوئی ان میرڈ عورت ہے، پھر مس MRS مسز لکھتے تھے تو اس کا مطلب تھا کسی کی بیوی ہے، پھر MS لکھنا شروع ہوئے کہ نہ پتا لگے کنواری ہے، نہ پتا لگے شادی شدہ ہے. تو اسی طرح کی چیزیں وہاں پہ ویمن کی ڈیفینیشن کیا ہے، پارٹنر کی ڈیفینیشن کیا ہے، وائف کی ڈیفینیشن کیا ہوگی. اور ایسے ہی جیسے بریسٹ ملک ہم کہتے تھے نا، تو بریسٹ ملک کو کہا کہ اب چیسٹ ملک کہا جائے، کیونکہ وہ مرد کی بھی چیسٹ ہے اور عورت کی بھی چیسٹ ہے. بریسٹ تو عورت کے ساتھ مخصوص تھی. ایسے ہی فیڈ بھی نہیں ہوگی بلکہ اس کو کہا جائے گا ہیومن ملک. تو یہ ساری تبدیلیاں اس تہذیبی جو مغرب کی تہذیب ہے اس کی جو بنیادیں ہیں اس کو فلفل کرنے کے لیے اور اس کو ایک غالب تہذیب بنانے کے لیے یہ کی جا رہی ہیں. اس کے جو وہاں پہ بھی نتائج نکلے، اس مغربی تہذیب نے خود جو نتائج بھگتے ان ممالک میں، وہ بھی لمبی لسٹ ہے اور اس کا پورا حوالہ ہے. یہ اسٹیٹسٹکس جو ہیں یہ اوتھینٹک اور پوری ان کی اپنی ریسرچز ہیں. ہم سے تو اتنی ریسرچ ہوتی بھی نہیں ہے. وہاں پہ ٹین ایج پریگننسیز ہیں، شادیاں تو ہوتی نہیں، بچوں کی سیکس ایجوکیشن اسکولوں میں ہوتی ہے، ایک کیوروسٹی بڑھتی ہے اور بچے بہت چھوٹی عمر میں ہی پریگننسیز جو ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں لڑکیوں میں. ابارشن کو اسی لیے لیگلائز کرنے کی مشکل پڑی کہ یہ تو ایسے ہی آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے وہ کوئی کسی کے ساتھ ملتا تو پریگننسی ہو جاتی. پھر شادیاں اول تو ہوتی نہیں، اتنی مشکل ہیں، ان کا ڈائیورس ریٹ بھی بہت زیادہ ہے. پھر وائلنس اگینسٹ ویمن بھی وہاں پہ ہی پہلے سابقہ پیش آیا عورتوں کو، اور سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کیونکہ بالکل فری جینڈر مکسنگ سارٹ آف بہت جگہوں پہ ہوتی ہے، تو اس سے وہ ایک کو اگر بیماری ہے تو وہ سب کو بھی لگتی جاتی ہے. اس طرح سے یہ ایڈز بھی یہ والی ڈیزیز بھی پھیلی. اور سنگل پیرنٹ فیملیز آپ بہت ساری جائیں کبھی امریکہ اور UK تو یہاں پہ بھی ہمارے ہاں بھی یہ کچھ نظر آنا شروع ہو گیا کہ مائیں ہیں اور وہ بچے پال رہی ہیں، باپ جو ہے وہ تو چھوڑ کے چلا گیا. اور کہیں تو صورتحال ایسی بھی ہوتی ہے جہاں پہ اس پر کوئی قدغن نہیں ہے، یہ بھی نہیں پتا ہوتا باپ اس کا تھا کون. اور اس کے ساتھ ہی جو ڈپریشن اور سوئسائڈل ٹرینڈز ہیں، اور اس میں مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ انسان جب وحشی بنتا ہے اس ذیل میں صنف کی سیٹسفیکشن کے لیے، تو پھر وہ حالانکہ سارا وقت میوچل رضامندی کے ساتھ اپنی وہ یہ سیکشل سیٹسفیکشن کر سکتا ہے، لیکن اس میں بھی پھر یہ ریپ اور یہ والی چیزیں جو ہیں ہمیں نظر آتی ہیں. اس کے ساتھ بچہ سب سے زیادہ بے سہارا اور چائلڈ ابیوز جو ہے وہ بھی اسی کے حصے میں آتا ہے. اچھا، جو یہ تہذیبی پھیلاؤ ہے یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اب دنیا گلوب بن گئی. کل ہم سنتے تھے گلوبل ولیج، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے گلوبل ولیج، لیکن آج جب ہم خود اس کا حصہ بنے ہیں تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ گلوبل ولیج کیا ہے. جیسے ایک گاؤں میں ہر فرد دوسرے فرد سے آگاہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان کے گھر کی کمائی اور لڑائی سے بھی آگاہ ہوتا ہے، تو ایسے ہی اس گلوبل ولیج میں بھی جو کچھ ایک کونے میں ہوتا ہے وہ اسی لمحے دوسرے کونے میں پہنچتا ہے. اور وہ یہ آپ کا میڈیا، سوشل میڈیا اور جتنی اب آسان رسائی ہے سب کی اس پر، اور ٹی وی ٹاکس اور ٹی وی کے جو آپ کے ڈراماز ہیں اور جو شو ہیں اور ان کے اندر جو کردار ہیں اور ان کے اندر جو رولز ہیں کہ بیوی کیسے دفتر میں بھی ایک آدھا دوست رکھتی ہے اور گھر میں میاں کے ساتھ بھی رہتی ہے، اور ساسوں کو کیسے ٹھکانے لگانا ہے. بہت سارے ایسے پورے لیسنز ہیں جو کہ لرن کیے جا رہے ہیں کہ ہماری تو آزادی متاثر ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ حکومتیں جو ہیں ان کی قانون سازی بھی اسی ذیل میں ہے، اس لیے کہ وہ پیچھے جائیے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم سگنیٹریز ہیں، اور وہاں ان چیزوں کو پورا کرنے کے لیے عورت کی سیاسی نمائندگی جیسے ضرور ہونی چاہیے، تو آپ نے ریزرو سیٹس یہاں پہ بنائی، اور پھر گریجولی آپ نے کہا اتنا عورت کی ملازمت ہوگی اور اس کو اس طرح سے بڑھوتی دے کے 10% سے ہم 50% پر لے کے جائیں گے. اور یہ جو قانون سازی ہے یہ، اور ویسے اپنی رپورٹ بھی جا کے دینی ہوتی ہے، جتنے بھی ممالک ہیں جنہوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں ان کو یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا اقدام کیے ہیں. اور عالمی امداد جو ہے اس کا بھی ایک اس کے لیے دباؤ ہوتا ہے کہ ان کو ان اہداف کو پورا کیا جائے. تو یوں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یہ پھیلتے جاتے ہیں. اور اس میں سمجھتی ہوں بہت کچھ جو پارٹ پلے کرتا ہے وہ فرد ہے
جو کبھی جانے بوجھے اس میں حصہ لیتا ہے, کبھی لا علمی سے حصہ لیتا ہے, اور کبھی اس کو تھوڑا سا علم ہوتا ہے, کسی ایک چیز کو پکڑا, نہ اس کی پیچھے حکمت پتہ ہوتی ہے, نہ اس کے نتائج پتہ ہوتے ہیں, بس ایک خوشگوار یا خوشنما بات نظر آتی ہے تو انسان اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. معاشرے پر جو اس کے اثرات ہو رہے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے, اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. عورت کی تعلیم, اٹ لکس ویری نائس, مطلب بہت اچھی بات ہے. ہم بینگ اے وومن, ہم بھی چاہتے ہیں ہم عورت ہونے کے ناطے تعلیم حاصل کریں, اور تعلیم ہی نہیں اعلیٰ تعلیم بھی ہو, لیکن اس اعلیٰ تعلیم کے پیچھے جو ایک ہدف ہے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اب تعلیم کون سے میدان میں ہو, یہ نیو یارک میں ہی ایک سیشن تھا ہمارا. میں انٹرنیشنل مسلم ویمن یونین کی چیئر پرسن بھی رہ چکی ہوں, بورڈ آف ٹرسٹیز کی ممبر بھی ہوں, تو اس کے ناطے ہمیں یو این کے یہ کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن کے جو اینول سیشنز ہوتے ہیں وہاں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. تو وہاں پہ جو ممالک اپنی رپورٹ دیتے ہیں اس میں عورت کی ملازمت کن کن فیلڈز میں اور تعلیم کن کن فیلڈز میں ہوئی. تو جب وہاں پہ ایک ملک نے یہ رپورٹ دی کہ ہمارے ملک میں اتنی ڈاکٹرز بنی اور اتنی ٹیچرز بنی, تو جو رپورٹ لینے والی تھی اس نے کہا نو, ٹریڈیشنل رولز چھوڑیں اور بتائیں دوسرے جو میدان ہیں وہاں پہ کتنی تعلیم حاصل کی, کتنے لوگ آپ کے انجینئرنگ میں گئے ہیں, کتنے لوگ آپ کے مینجمنٹ سائنسز میں گئے ہیں, یعنی جو دوسرے فیلڈز ہیں ان فیلڈز کو آپ ڈسکس کریں اور ان کے حساب سے ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے یہ بڑھوتی ہو رہی ہے. اس کے اندر بھی ایک بات دوسری یہ والی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ حکومتوں نے اور ملکوں میں کیسے عمل درآمد میں معاونت دی جا رہی ہے. ایم اے اور بی اے اب نہیں ہوتا, آپ کو پتہ ہی ہوگا, اب بی ایس سسٹم ہے. بی ایس کا مطلب ہے آپ 16 سال کی ڈگری جو ہے آپ کو ایم اے نہیں بلکہ بی اے ملتی ہے, 4 سال کا ہوتا ہے. ایف ایس سی کے بعد آپ آ جاتے ہیں, اور وہ سیمیسٹر سسٹم ہے. سیمیسٹر سسٹم میں بھی آپ کوئی 9 مہینے پڑھتے ہیں اور بیچ میں سیمیسٹر بریک ہو جاتی ہے, اور اس کے ساتھ بہت ایف ایس سی کے بعد ہی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یونیورسٹی کے بڑے ایک آزاد ماحول میں چلے جاتے ہیں, اور یہ مخلوط ادارے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ مخلوط اداروں کی جو فضا ہے اور جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ میں سے جتنے لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں یا خود پڑھتے ہیں ان کو اندازہ ہی ہوگا کہ یہ کیا صورتحال ہے. اب جب لڑکی پڑھ لکھ جاتی ہے پھر اس کو نوکری مل جاتی ہے اور وہ ملازمت کرنے لگتی ہے, تو ملازمت کا بھی یہی حساب ہے کہ وہ بہت سارے اس کے میدان ہیں, اور انہی میدانوں کے اندر اس کی جاب ہے, اور جاب پلیس کے اوپر جو انوائرمنٹ ہے اور جاب کے اندر جو اس کی مجبوریاں ہیں اور جس طرح سے اس کو رہنا پڑتا ہے وہ خود ایک پوری کہانی بنتی ہے. پھر جب شادی کا وقت آتا ہے تو شادی میں بھی ایک ٹال مٹول اور فرار کا رویہ ہے, اس لیے کہ مجھے پتا ہے میں کماتی ہوں. خود انحصاری کا ایک غرور بھی ہے, اور مرد کے خلاف ایک نفرت بھی کہ یہ جبر کی علامت بن گیا ہے. اولاد جو ہے یہ بھی بڑی بوجھ لگتی ہے, لو بچے کون پالے, کہاں چھوڑیں گے, کیا کریں گے. تو جو رشتے ناتے ہیں آپ کسی بھی اس طرح کے رشتے ناتے کے مرکز سے پوچھیں, لمبی لمبی لسٹیں لڑکوں کی بھی اور لڑکیوں کی بھی, لیکن کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ میچ پہ راضی نہیں ہے, اس لیے کہ معیار بہت بلند ہے اور شرائط جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. معاشرہ جو ہے وہاں پہ بن بیاہے افراد کی کثرت, اور اس طرح کی عمر میں یہ کثرت خود ایک فواحش کو جنم دینے والا ہوتا ہے, اور قرآن پاک میں اس سے منع کیا گیا. اچھا, شادی ہونے کے بعد آ گیا سسرال, اور سسرال میں تو پھر ساس اور بہو کی وہ جو چیزیں ہیں نبھاؤ کی کم اور جھگڑے کی باتیں زیادہ ہیں, اور وہ بزرگ جو ہیں وہ بہت بوجھ ہیں کہ میاں کی تو مانوں مگر ساس کیوں میری ذمہ داری ہے, اور ساس سسر کیسے میری ذمہ داری ہے, یہ تو میں نہیں کر سکتی. اور اسی طرح سے بچوں کا بھی یہی حال. تو اس کے نتیجے میں طلاق اور خلا کی جو کثرت اس وقت ہم دیکھتے ہیں وہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. یہ تو ہمارے اپنے بھی ڈیٹا موجود ہے. پنجاب کا 12, 13, 14, 15, 16, آپ رپورٹ کہیں پہ بھی کسی بھی سائٹ پہ چلے جائیے اور دیکھیے, ہزاروں کی تعداد میں سالانہ اضافہ ہو رہا ہے. میں آپ کو یہ پھر یاد دہانی کرانا چاہ رہی ہوں کہ یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ بھی ہے. یہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزے کا رنگ پکڑنے والا جو اثرات ہوتے ہیں وہ بھی ہے. یہ پورا گلوبل ولیج میں اکٹھے رہنے کے اثرات ہیں جو ہماری زندگیوں پر ہوتے جا رہے ہیں,
اور طرز زندگی بھی یہی ہو گیا کہ باہم دوستیاں ہیں، رابطے ہیں، کوئی مائنڈ نہیں اس بات کو کرتا، اور اسلامی تعلیمات جو ہیں اس پر اعتراضات ہمیں بہت سب کو یاد ہو گئے، میں اور کچھ یاد ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اس کے ساتھ حدود جو ہیں اس کی بھی پامالی ہوتی جا رہی۔ آخری نقطہ یہ ہے کہ اسلامی تہذیب مغربی تہذیب کا مقابلہ کوئی فرد نہیں کر سکتا تھا، اور جنہیں اسلامی تہذیب کو اپنانا ہے ان کو اس کی بنیادوں کو دیکھنا ہوگا۔ یہ بالکل فرق ہے، جیسے کالا اور سفید فرق ہوتا ہے نا، اس طرح ان دونوں کا فرق ہے۔ مغربی تہذیب کی بنیادیں میں نے آپ کو بتائیں، اور یہ اسلامی تہذیب کی بنیادیں آپ دیکھیں، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ کائنات ایسے ہی نہیں بن گئی، بلکہ اس کا ایک حاکم مطلق ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور انہوں نے اپنا نمائندہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اور ان کو کتاب آئین دی، جس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اللہ کے احکامات کی اطاعت کرنی ہے، مکمل طور پر کرنی ہے، بے چون و چرا کرنی ہے، اور حکمت کی پہلے ہمیں سمجھائیے اس کا فائدہ، یہ پوچھے بغیر کرنی ہے۔ حکمت ہے، آپ سمجھیے، لیکن آپ کو اطاعت جو ہے وہ غیر مشروط کرنی ہے، اور اس سے مطلوب یہ ہے کہ آخرت میں ہمیں کامیابی مل جائے۔ تو خاندان کے استحکام کے لیے اگر آپ اس تہذیب میں رہ کے کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو اللہ پر ایمان رکھنا ہوگا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، قرآن کو آخری اور الہامی کتاب ماننا ہوگا، اور آخرت کی پیشی کو بھی یقین رکھنا ہوگا کہ یہ ہونی ہے۔ اخلاقیات میں بھی اچھائی اور برائی کا معیار میرا نہیں ہوگا، جو ادھر ادھر سے میں نے دیکھ لیا وہ نہیں ہوگا، بلکہ جو میری شریعت، میرا دین مجھے کہتا ہے وہ ہوگا۔ اور معاملات میں جو ہمارا فیملی سسٹم ہے اس کے اندر عورت اور مرد کے مابین تعلق کے لیے ہدایات ہیں کہ وہ نکاح ہوگا، رشتہ ناتا ہوگا اور نکاح ہوگا، اور زوجین کے حقوق ہوں گے، پھر اولاد اور اولاد کے بھی حقوق اور فرائض، اسی طرح سے محرم اور نامحرم رشتہ داروں کا معاملہ ہوگا، ان کے ساتھ لین دین اور جس طرح سے بھی رہنا ہے، وہ ساری تفصیلات یہاں پہ موجود ہیں۔ اور اس کے اندر بھی جو معاشرتی نظام ہے اس کے اندر لباس، گفتگو، نگاہ، حیا کا چلن ہوگا، حدود کا پاس ہوگا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں قرآن پاک کی آپ صورتوں کو دیکھ لیجئے، سورۃ الحجرات میں چلے جائیے، سورۃ النساء کو دیکھ لیجئے، سورۃ النور کو دیکھیے، سورۃ احزاب کو دیکھیے، یہ سب ہدایات ہمیں ملتی ہیں وہاں پہ۔ معاشی اور سیاسی نظام میں بھی رزق حلال ہوگا، سادگی اور قناعت ہوگی۔ آئین ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خاندان کے ادارے کا تحفظ کیا جائے گا، اسی طرح سے جو غیر اسلامی رسوم ہیں ان کا بھی ہمیں خاتمہ کرنا ہوگا۔ تو اس کے لیے جو ہمیں چوز کرنا ہے، ہمیں دو راستے ہمارے سامنے، اور ہمیں اس میں سے انتخاب کرنا ہے۔ ایک تو یہی ہے کہ اسلامی تہذیب اور تمدن جو ہے ہمیں اس کو سمجھنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اسلام سے آگاہی حاصل کرنی ہے، جو الہامی ہدایات ہیں اس پر یکسوئی ہمیں ہونی چاہیے، اور جتنے غیر اسلامی رواج ہیں، رسوم ہیں، ان کا ہمیں پتہ بھی ہو اور ہم ان کی نفی بھی کرنے والے ہوں، اور دین کے بارے میں جتنے اعتراضات اور شکوک اور شبہات ہیں اس کے بارے میں ہم علم حاصل کریں اور علماء سے پوچھیں، خود اعلی کار نہ بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے خاندان کے ادارے کی حفاظت کرنے والا بنائے، اور یہ حفاظت ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے۔ جزاکم اللہ خیر۔